بالبرهان الشديد سلطان ما شاء الله وكان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله المحمود في كل فعاله يا الله المحمود في كل فعاله يا الله المحمود في كل فعاله استغفر الله كل ذنوب يا ستار يا غفار بحق حضرة محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محب الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محب الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات البداء وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئی لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ اجازت دیجئے میں سلام نیاز پیش کروں۔ یہاں پر حضور غوث پاک کے شہزادے کے قدم کو چوم کر کے میں آیا استاد العلماء علامہ محبوب احمد القادری بنارس میں، خاص طور سے جن کے نام کی زلفوں کے سائے میں مخدوم بھائی کی دعوت محبت پر آیا۔ باتیں ہوں گی انشاءاللہ کسی نہ کسی موقع پر۔ میرے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک میں جو ایکو ہے اس کا ایکو بند کر دے بھائی جان، بہت اچھا مائک ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ ایکو بالکل آخری پوائنٹ ہے، ایکو اس کا بالکل بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، ایکو اس کا بالکل آف رکھیے گا، اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا کے رکھیں اور اس کا ایکو بالکل بند رکھیے گا۔ اسی کیمپس میں آواز آئے بس باہر نہیں ہے نا، ایکو بالکل بند رکھنا، بالکل بند سے مراد کی آف کر دیں۔ یہ گونج یہ سیٹی یہ سناٹا یہ ایکو کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ بس مجھے میری اپنی آواز سنائی دے۔ حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلا کرتے تھے تو راتوں کو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ ان سے سرکار عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ میرے بھائی آپ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے راتوں کو مدینہ شریف میں چپل نہیں پہنتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ پوچھا تھا یہ تعلیم آپ کو کس نے دی؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا مجھے یہ تعلیم مدینے والے آقا نے دی۔ 10-20 لوگ بیٹھے، میں پھر ریویز کرتا ہوں کہ اس میں ایکو ابھی بھی موجود ہے۔ 30 سال کا میرا تجربہ ہے، نہ جانے کتنی راتیں ملک بیرون ملک کے جلسوں میں گزاری ہیں، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن میں حقیقت بتا دوں کہ میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا۔ 30 سال ہو گئے، 11 گھنٹے اسٹیج پر بیٹھتا تھا اور ساؤنڈ پرابلم کی وجہ سے دقت پیدا ہو گئی۔ ایشیا کے سر کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے مجھے بات کرنی پڑی اور بڑی سختی ہو گئی کہ 1 سے 1.5 گھنٹے تک آپ ساؤنڈ کے سامنے رہیں، اس کے بعد خاموش ہو جائے۔ اور میں اتنی دیر تک بیٹھا رہا، جب سے میں نے نثری گفتگو کی ہے یہ میری زندگی کا پہلا سابقہ۔ مجھے اتنی دیر تک میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، 10:30 پونے 11 بجے میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، وضو کر کے میں نے کہا نماز پڑھ لوں، تو اتنے فون گئے کہ آصف بھائی کو 11 بجے مائک دینا ہے۔ میں وہاں سے چلا آیا، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، قائدے نماز بھی نہیں پڑھی عشاء کی، اور میں چلا آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب تھک جاتا ہوں۔ 2 دن بریلی شریف میں تھا، صبح کی فلائٹ سے دلی سے ممبئی گیا، 2 دن ممبئی میں تھا، وہاں سے صبح کی فلائٹ سے میں باغ ڈوگرا آیا،
ایئرپورٹ سے سیدھے میں یہاں آیا اور یہیں سے گاڑی ایئرپورٹ کی مجھے ایئرپورٹ جانا ہے۔ ایسے کتوں کے طریقے سے بھاگتا رہتا ہوں میں۔ میرے پاس کوئی عمر شریف کے ڈراموں کی کہوں کی آواز نہیں ہے، میرے پاس کوئی بزدل سنجی نہیں ہے، میرے پاس کوئی لطیفہ نہیں ہے۔ جب پورا فلسطین اجڑ چکا ہو ہم آپ کو کیا ہنسائیں گے؟ ہمارے گھر کی جب بہن بیٹیاں اپنی عزتیں بیچ رہی ہوں ہم آپ کو لطیفہ کیا سنائیں گے؟ بہرحال میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ میری ڈائری میں جتنی تاریخیں ہوں گی آس پاس کی میں اسے کاٹ دوں گا، اب جلدی میں نہیں آؤں گا۔ حالانکہ مفتی تنزیل الرحمان صاحب کو جو بیان کرنا تھا وہ ضروری تھا، اسد بھائی بھی ایک پیشنٹ آدمی ہے، ان کا بھی مائک پر آنا ضروری تھا، لیکن میں اس کا حامل نہیں ہوں، ایک دم سیدھی سی بات ہے۔ اور اگر یہ خیال دل میں ہے کہ اب تو بلا لیا ہے کہاں جائیں گے، نذرانہ دینا ہے تو ان کو روک کے رکھو، تو آپ کا نذرانہ آپ کو مبارک ہو۔ اور میرے لیے میں 25 تاریخ کو ابھی مشکل سے 15 دن بھی نہیں ہوئے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے واپس آیا، ابھی 25 کو میں گھر پہنچا ہوں اور انشاءاللہ تقریباً 24 فروری کو میرا پھر ٹکٹ بغداد شریف کا ہے۔ میرا کوئی ٹور نہیں ہے، میرا کوئی ایسا سسٹم نہیں، میں بتا دوں صرف غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کی لالچ میں ایسے ہی بھاگتا رہتا ہوں۔ مجھے آپ سب یاد آ جائیں بغداد شریف میں، یہ بڑی بات ہے، لیکن میں بتا دوں کہ یہ اچھا اصول نہیں ہے۔ میں نے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے راستے بھر میں اپنی مسجد کو تلاش کیا باغڈورہ سے، لیکن نہیں ملی۔ آپ 3-3 4-4 لاکھ روپے جلسوں میں خرچ کرتے ہیں، ہم آپ سے کیا بنیادی باتیں کریں؟ ہمارے اپنے لوگ میاں حضور ہمیں راستے میں نہیں ملے کہ جن سے میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر سکوں، اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی مسجد میں عصر اور مغرب کی نماز پڑھ سکوں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا فرمائے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ہماری سوچ کو مسلمان کر دے، ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے۔ بڑی دنیا دیکھی ہے، مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کتنا سفر بغداد شریف کا کیا، خدا کی قسم مجھے یاد نہیں، پھر کتنے پاسپورٹ ادھر سے ادھر ہو گئے، لیکن مجھے الجھن ہوتی ہے مہمانوں کو بلا کے بٹھانا، کیونکہ میں بہت خاموش طبیعت کا آدمی ہوں۔ علماء کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، میں پیشنٹ آدمی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جلسے زیادہ کریں، لیکن جلسوں کی ٹائم 2.5 سے 3 گھنٹہ رکھیں، 12-1 بجے سب کو چھوڑ دیں، فجر کی نماز کسی کی قضا نہ ہونا، سمجھ رہے؟ آپ 3 مہینے کے بعد جلسہ کریں، جس خطیب کو سننا چاہتے ہیں اسے بلا کے ایک رات سن لیں، جس شاعر کو سننا چاہتے ہیں اسے بلا کے جی بھر کے سن لیں، الگ الگ راتوں میں آپ کو ناک کا بھی لطف آ جائے اور سونے میں بھی کوئی دقت نہ ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھو چاہے نہ سمجھو، میں تو تھوڑی دیر کے لیے آ گیا ہوں۔ ایک مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے، اللہ اسے قبول فرما لے، لیکن رسم سے اٹھیں، باہر نکلیں، کبھی کسی تجربہ کار شخص کے قریب آئیں، اس سے کہیں کہ میں اپنی نسلوں کو مسلمان بنا کے زندہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ تمہیں بتائے گا کہ ان ہنگاموں سے نکلنا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے فلائٹ سے یہاں سے وہاں بھگانا، پھر یہ اتنے پیسے برباد ہوتے ہیں قوم کو۔ ایک امام کی قلیل تنخواہ ہے، اس کا گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہے جو رات بھر بیٹھ کے منبر شریف پہ واہ واہ کرتے ہیں بیچارے، افسوس ہوتا ہے۔ دعا کرے اللہ ان کی چھوٹی سی تنخواہوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ فیضان اولیاء کانفرنس ہے اور حضور غریب نواز کے نام کی مسجد ہے۔ بابا فرید گنج شکر سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ کی تقریر سنتا ہوں لیکن اثر نہیں کرتی ہے باتیں، سننا صاحب، میں آپ کی تقریر سنتا ہوں لیکن باتیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں اگر میری باتیں اثر نہیں کرتی ہیں تو قریب میں کوئی مسجد ہو تو وہاں جھاڑو لگایا کرو۔ اس نے کہا حضور وہاں جھاڑو لگانے سے کیا ہوگا؟ بابا فرید فرماتے ہیں تم خدا کے گھر کو صاف کرو گے، خدا تیرے دل کو صاف کرے گا۔ جہاں جھاڑو لگانے کی اتنی فضیلت ہے وہاں اس کی تعمیر میں، اس کی بنیاد کی اینٹیں بننے میں کتنی بڑی فضیلتیں ہوں گی۔ لیکن آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ یہ جو جگہ خالی ہے اب بلانے میں مجھے شرم لگتی ہے،
میں نے ہمیشہ یہی کیا، آپ آگے آ جاؤ، آپ ادھر بیٹھ جاؤ۔ اب مجھے شرم کا، خدا کی قسم احساس ہوتا ہے۔ بچوں کو خاموش کر دیں، تھوڑی سی خاموشی، بیٹا خاموش رہو، میں تم سے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے تھوڑی دیر کے بعد جانے دیجیے گا۔ آپ کے پیروں میں جو مٹی لگی ہے میرے لیے وہ قبر کا کام کرے گی۔ حضور غوث پاک کے شہزادے کے پاؤں کے غسالے میرے لیے وہ آب حیات ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھو، پتہ نہیں کہاں میری ماں بہنیں بیٹھی اسکرین پر، یا وہ کہیں کسی چاٹ کی دکانوں میں ہیں، انہیں کیا بتائیں ہم دین سکھائیں رات کے 2 بجے جب 5:30 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو؟ بیٹا بیٹھنا ذرا سا، میں گزارش کروں گا، بولنا نہیں، میں پھر گزارش کروں گا کہ بات نہیں کرنا بھائی، بات نہ کرنا، اس طریقے کو بند رکھیں بھائی، اسی کیمپس میں آواز رکھیں، باہر کی ساری آوازیں بند کر دیں آپ، اسی کیمپس میں آواز رکھیں۔ سنیں آپ، معلوم ہے کہ جو لڑکیاں اس طرف کیمپس میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ دین کی کتنی ضرورت ہے، لیکن آج وہ اپنے اصول سے کیسی ہٹی ہوئی ہیں۔ دہلی میں 14 فروری کو ایک ہوٹل کے مینیجر نے ٹویٹ کیا تھا اور رو رہا تھا، مسلم مینیجر۔ اس نے کہا کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے موقع پر میری ہوٹل میں 120 لڑکے اور لڑکیاں عیاشی کے لیے آئے تھے۔ یہ خنزیر کا گوشت کھانے والے لوگ تھے، یہ شراب پینے والے لوگ تھے، یہ جسم سے کھیلنے والے لوگ تھے۔ 120 لڑکے اور لڑکیاں میری ہوٹل میں رات گزار کے گئے ہیں۔ پھر وہ مسلم مینیجر رو کے بولتا ہے، ان میں سے 80% لڑکے غیر مسلموں کے تھے اور 90% لڑکیاں مسلمانوں کے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لگائیے نعرہ اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت، اسی آواز میں کہا جائے گا معاذ اللہ رب العالمین۔ سوچیں ذرا سا، ہماری اور آپ کی اور بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، میں گیا تھا جلسے میں، تو مجھ سے لوگ کہنے لگے کہ اس کی شادی ہوئی، شادی کے 3 مہینے کے بعد وہ لڑکی ٹھیکہ دیشی شراب کے سامنے شراب کی بوتل خرید رہی تھی، نقاب اوڑھ کر کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نقاب اوڑھ کر کے وہ بیئر کی بوتل خرید رہی، تو لوگوں نے پکڑ لیا، تو یہ کیا کر رہی ہے؟ تو اس لڑکی نے کیا کہا کہ میرا باپ شراب پیتا تھا، روزانہ شراب کی بوتل گھر پہ لاتا تھا، فریج کھولتی تھی تو اس میں سے مہک آتی تھی۔ میں نے ایک دن چیک کر لیا تو مجھے نشہ کا احساس ہوا، دوسرے دن میں نے پھر چیک کیا تو مجھے اچھا لگا، آہستہ آہستہ میں بھی شراب کی عادی ہو گئی۔ میری شادی ہوئی، مسلم لڑکی تھی، اور جب میں اپنے سسرال میں آ گئی تو شراب کی وجہ سے نشے میں پریشان رہتی تھی، برداشت نہ ہوا تو نقاب اوڑھ کر کے سسرال کی مارکیٹ میں بیئر بار کے سامنے شراب خریدنے کے لیے آئی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کہ اب اس قسم کی تعلیم دے کر کے ان بچیوں کو راہ راست کا مسافر کون بنائے گا؟ جمعہ کے دن وہ مسجد میں جا نہیں سکتی ہیں۔ انگلش اسکول، کانوینٹ، سینٹ زیویئرز، سینٹ جوزف اسکول اپنی حیثیت آپ کو مدر ٹریسا کا غلام بنانے کے لیے رکھے ہوئے، مدرسوں میں ان کا گزر بسر نہیں ہے، لے دے کے اردو تعلیم تو خیر ہے ہی نہیں ہے، لے دے کے یہ جلسہ ہے جو ان کے لیے انسٹیٹیوٹ ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک مکتب ہے، ایک درسگاہ ہے، ایک خانقاہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس جلسوں میں بھی یہی ہنگامہ حال ہوئے ہوتا رہا تو گھر سے کون نکلے گا؟ اس کو رکھیں ذہن، ایک ایک رات میں 15 20 جلسوں کی تاریخیں رہتی ہیں، لیکن ہم لوگ کسی کی آواز میں جب مٹھاس اور درد دیکھتے ہیں اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ میرے لیے کچھ بھی نہ انتظام کریں، میں ٹکٹ ادھر سے بنواؤں گا، ادھر سے نکل جاؤں گا، مجھے بھروسہ ہوتا ہے، لیکن آپ بہرحال تھوڑی سی بات کروں گا، اگر آپ بیٹھے رہے تو میرا ٹاپک آج کا بڑا خشک نظر آئے گا، لیکن ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے دیکھ لے، میں آپ کے قدموں کو چوم لوں، اس کے بعد دعا کریں کہ میری آپ کی جلدی ملاقات ہو۔ میں ایک خاموش طبیعت کا آدمی ہوں، میرا دل ٹوٹا ہوا، اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا، اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا، پوچھ کر میرا پتہ وقت رائے گا نہ کرو، میں تو بنجارا ہوں، کیا جانے کدھر جاؤں گا۔ تھوڑی سی گفتگو مجھ سے سماعت کر لیں، دل کہے تو بیٹھے رہیے گا، نفس کہے تو چلے جائیے گا۔
ایک گزارش، کبھی بھی حضور کا ذکر بے وضو نہ سنا کرے. اگر کوئی کہے دل سے سبحان اللہ، میری بات سمجھ رہے ہیں، کھیل کود نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی بیٹھا رہے گا، میں بولتا رہوں گا 10-20 منٹ، ٹھیک ہے؟ اب مجھے کبھی سننا ہو تو یوٹیوب میں سن لیجیے گا. وعدہ کیجیے انشاءاللہ کبھی بے وضو نہیں آئے گا. انشاءاللہ بولے کبھی بے وضو نہیں آئے گا انشاءاللہ. بغداد شریف چلیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو چلیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو حضور غوث پاک کا روضہ دکھائے. آمین آمین. اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، میرے پیر حضور تاج الشریعہ کا صدقہ. اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، یا شیخ بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ. چلیں گے بغداد شریف. آواز کم کریں مائک کی، انشاءاللہ. مائک کی آواز کم کر دیں بھائی. اختلاف مائک والوں سے نہ کیا کریں، ان کی محبتیں ہیں، بڑی قربانیاں ہوتی. آواز مائک کی بالکل اور کم کریں، اور کم کریں. اسی کیمپس میں آپ اسی بھی سمجھتے ہیں اور کیمپس بھی سمجھتے ہیں، اسی کیمپس تک آواز رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ایکو کی آواز مستقل بند نہیں ہو سکتی تو اسی کیمپس میں آواز رکھیے گا، بالکل کم نہ رکھیے گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی. درود شریف پڑھنا باقی، لیکن درود شریف کیا ہے؟ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. دیکھنا بڑی امیدیں آپ سے، ہم آپ سے ملیں گے بنارس میں. مشن کے مشاعرے میں 20 سال میں نے ندامت کی ہے جی ماشاءاللہ. اسی نام کی زلفوں میں مقید ہو کے آیا. واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. کہا گیا وہ کیا؟ تو کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. سبحان اللہ. شاید کوئی سمجھ لے 200 سال پہلے جو موہنیاں ارریہ کشن گنج میں آ کے انتقال کر گئے، کیا ان کے نام سے کوئی خط بھیجیں گے؟ بولو بھائی، نہیں. بولو بولو. نہیں بھیجیں گے نا. جہاں جواب ملنے کی امید نہ ہو وہاں خط نہیں بھیجا جاتا. تو ایسے ہی درود ہے، جب تک صاحب درود نہ ہو درود نہیں پڑھا جائے. واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. تو اس نے کہا بابا اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضور تو 1500 سال پہلے مکہ شریف میں آئے، مدینے پاک میں آرام کر رہے ہیں، ہم غیر منقسم ہندوستان میں آئے، ہم نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، ہم درود نہ پڑھیں. واصف علی واصف کہتے ہیں یہ سچ ہے تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہے. تو اس نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اگر حضور اس زمانے میں ہے تو ثبوت کیا ہے؟ جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ بولے. سبحان اللہ. آپ جہاں جہاں جانا چاہتے میں بھیجوں گا انشاءاللہ. لیکن ایک گزارش ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں بغداد شریف دیکھیں. انشاءاللہ. ہاتھوں کو ڈاکے بولے انشاءاللہ. حضور غوث پاک کے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے غوث پاک نے بشارت میں فرمایا تھا ایسا نہیں ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. واصف علی واصف سے پوچھا گیا اگر حضور ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں کہ بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے. اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے، اور حضور ہی کائنات کی جان ہے. بقول فاضل بریلوی جان ہے تو جہان ہے، ورنہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بنائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. سبحان اللہ. الہ آباد کے درویش سے پوچھا گیا کہ حضور پر درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوال سمجھ گئے؟ تقریر کبھی کبھی آپ بھی کیا کریں. سوال سمجھ گئے؟ درود شریف پڑھنے کا بولے طریقہ کیا ہے؟ طریقہ. تو درویش کہتا ہے کہ درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا، جو نماز پڑھنے کا. تو پوچھا گیا کیا مطلب؟
تو کہہ دے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں ایسے درود پڑھو، ایسے نماز پڑھو، یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ درویش کہتا ہے ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حضوری کا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ بولے گردن جھکائیں، بڑے ادب سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ کبھی انشاءاللہ فیضان اولیاء سے اور سر گروہ اولیاء کاملین کے سردار سیدنا شیخ عبدالقادر غوث پاک کی باتیں انشاءاللہ کروں گا۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں تو ایک ٹاپک کو میں اٹھاتا ہوں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ مسلم لڑکیاں، مسلم لڑکے آوارگی کا شکار ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں بیٹا MBBS ہے، لڑکی MBBS ہے، عقیدے نہیں دیکھتے، دھرم مذہب نہیں دیکھتے، آپس میں شادیاں کر لیتے، فلمی دنیا والوں کی نقل کرتے کرتے۔ سنیں حضور نے کیا فرمایا، النکاح من سنتی، اس کے معنی ہوتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ نکاح میری سنت ہے۔ بہت بہت شکریہ، پھر سے بولیں نکاح میری سنت ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ بغداد شریف۔ انشاءاللہ نکاح میری سنت کہہ تو دیا، لیکن سنت کی میننگ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نکاح یہ میری سنت ہے۔ سنت کے معنی میرا طریقہ، میری نشانی، میرا شعار، میرا آئین، میرا آرٹیکل ہے۔ حضور فرماتے ہیں النکاح من سنتی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شادی کے کارڈ پر یہی حدیث شریف لکھی ہوتی ہے، النکاح من سنتی، من سنتی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ ماحصل نچوڑ، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری اس سنت کے سسٹم سے کے خلاف قدم اٹھایا، چلا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مطلب میں اس کا ضامن، اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر حضور کسی کے ضامن اور ذمہ دار نہ ہو تو کوئی ہے اس کا ذمہ دار؟ بولو بھائی، کس کے لیے کہا حضور نے؟ یورپ میں لڑکیاں لڑکیوں سے رشتے کرتی ہیں، لڑکے لڑکوں سے رشتے کرتے ہیں، اور اپلیکیشن دے کر کے حکومت سے منظوری لے کر کے وہ ساتھ میں رہتے ہیں۔ میرے آقا نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا، فلیس منی، یہ مجھ میں سے نہیں۔ ہمارے ملک میں دین دھرم عقیدے نہیں دیکھے جاتے اور لوگ آپس میں شادیاں کرنے لگے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فلیس منی، یہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضور کی سنت کے مطابق جو چلے گا حضور اس کے ہیں، حضور اس کے ضامن اور ذمہ دار ہے۔ سمجھ گئے؟ جی جی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ان بچوں کو میں کیا بتاؤں کہ حضور کا سسٹم کیا ہے، حضور کی شادی کا طریقہ کیا ہے، حضور کی فرسٹ میرج کیسے ہوئی، حضور کی فرسٹ وائف کون سی ہے، حضور کی پہلی شادی کا بیس کیا ہے، ریجن کیا ہے، سبب کیا ہے، حسن، پراپرٹی، قبیلہ داری، جاہو حشم، سربقت جیسے لوگ، نا 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 نا۔ آئیے اگر اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ حضور کی جو پہلی شادی ہوئی کس بیس پر ہوئی، بتاؤں؟ جی جی۔ آپ بیٹھے رہیے گا میرے سر کے ساتھ، بس دعا کریں کہ 15 دن کے بعد آپ بغداد شریف میں مجھے یاد آ جائیں سبحان اللہ، انشاءاللہ بولے۔ انشاءاللہ، اجازت ہو تو میں آپ سب کا سلام پیش کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، چلے گا نا بغداد شریف؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے۔ انشاءاللہ۔ بڑی امیدیں رہتی ہیں، میرا دماغ اسی میں رہتا ہے کہ لوگ غوث پاک کا دربار دیکھیں، اور بالخصوص علماء کرام، طلباء کرام کے لیے میری بڑی دعا رہتی ہے اللہ ان کی چھوٹی سی نظر و نیاز کی جو لفافے کی صورت ہے اس میں اتنی برکت دے کہ یہ خوب غوث پاک کا دربار دے۔ کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ غوث پاک کے ٹاپک پر بات کروں گا۔ آمین۔ اس کا مطلب جب میں آؤں گا تو پھر آپ نہیں آئیں گے، ہاں؟ ایسا نہیں۔ حضور غوث پاک کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ غوث پاک کی موجودگی میں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھو گے؟ بھئی ضرورت اسی کی ہے، آپ ہمیں نہ بلا کے ان بچوں کے ذہن کو تعلیم کے قریب کریں، اس کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ کتوں سے بدتر انسان کیا کریں گے؟ آپ کا شکریہ، آپ نے میرے ساتھ درود پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ سنیں آپ، حضور کی فرسٹ میرج کیسے ہوئی، حضور کی پہلی شادی کیسے ہوئی، کس بیس پر ہوئی؟ میں حضور غوث پاک کے شہزادے کے قدم پر اپنی ٹوپی رکھتا ہوں، یہ بھی ٹوپی انہی کے دادا کی بارگاہ کی ہے اور ان کے پیروں کا غسالہ پہ میں نے مخدوم بھائی کے بڑے بھائی ڈاکٹر صاحب بیٹھے،
میں نے حضور غوث پاک کی مزار شریف کے اندر 7 دن تک ایک بوٹل میں پانی رکھا ہوا تھا، 7 دن تک۔ علامہ محمود صاحب قبلہ، میں نے وہ پانی ڈاکٹر صاحب کو دیا۔ میری خواہش ہے کہ اس پانی کو آپ لوگ ان سے لے لیں گے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ حضور غوث پاک کی بارگاہ کے اندر کا پانی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تھوڑی سی گفتگو سنیں، حضور کی فرسٹ میرج کیسے ہوئی بتا دوں؟ انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ؟ جی جی۔ جائیں گے تو نہیں؟ مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی کیونکہ میں خود دیر میں بیٹھا ہوں اور آپ کو جانا چاہیے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ یہ بچوں کو زحمت دینا، آپ کو تکلیف دینا، صبح کو کاروبار کرنا ہے، مجھے بہت تکلیف ہے اس حوالے سے۔ اللہ آپ میری خطا کو معاف فرمائے، میرے گناہ کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں۔ حضور کی فرسٹ میرج کیسے ہوئی؟ حضور کی پہلی شادی کیسے ہوئی بتا دوں؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں، ان کا نام ہے حضرت ہاشم۔ کیا نام ہے؟ حاسم، ذرا اونچی آواز بولے۔ حضرت حاسم۔ حضرت ہاشم یہ حضور کے سگے پردادا، عبد مناف کے بیٹے، وہ قصی کے، وہ کلاب کے، وہ حضور کے سگے پردادا کا نام تھا حضرت ہاشم۔ اونچی بولے۔ حضرت حاسم۔ پردادا کا نام تھا۔ ان کی شادی کہاں ہوئی بتاؤں؟ یہ بزنس کے لیے بصرہ جا رہے تھے، راستے میں ایک شہر پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس وقت دنیا کا ہر شہر سلامت ہے، جسے مدینہ کہتے ہیں۔ اسی مدینے میں خاندان تھا جس کو خاندان بنو